بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مشابہ تھی۔ ایک دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو تیزی سے لپک کر ان کو گود میں اٹھا لیا، پیار کیا اور فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مشابہ نہیں بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مشابہ ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قریب ہی کھڑے تھے، انہوں نے سنا تو مسکرانے لگے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ہمراہ ایک گلی سے گزرے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چند بچوں کو کھیل کود میں مشغول دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھے اور ایک بچے کو گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے حیرانگی سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربان ہوں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف ایک اسی بچے کو گود میں اٹھا کر پیار کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک روز اس بچے کو اپنے جگر گوشہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں پر لگاتے دیکھا تھا، بس اسی روز سے مجھے اس سے محبت ہو گئی اور میں بروز قیامت اس کی اور اس کے والدین کی شفاعت کروں گا۔ ایک دفعہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم تختی لکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور عرض کرنے لگے، نانا جان، دونوں میں سے کس کا خط اچھا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان میں سے کسی ایک کی دل شکنی نہیں کرنا چاہتے تھے، اسے رنج نہ پہنچے، خود فیصلہ نہ فرمایا اور ان کو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیا کہ وہ فیصلہ کریں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی خود فیصلہ نہ کیا اور ان کو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے خط کی زیادہ پہچان نہیں ہے، اس لیے میں یہ 7 موتی زمین پر ڈالتی ہوں، تم میں سے زیادہ موتی چن لے گا، اسی کی تختی اچھی ہوگی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے موتی ہوا میں اچھال دیے اور جب زمین پر گرے تو جنت کے شہزادوں نے ان کو چننا شروع کیا۔ دونوں نے 3 موتی چن لیے۔ اب دونوں میں سے کوئی ایک 7واں موتی اٹھا سکتا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور 7واں موتی اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور دونوں شہزادوں نے آدھا آدھا اٹھا لیا۔ دونوں شہزادوں میں سے کسی کو شکست کا منہ نہ دیکھنا پڑا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی اتنی رنجیدگی بھی منظور نہیں اور ایک وقت آئے گا دونوں کو آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یمن سے 2 چادریں آئیں، لوگوں نے وہ چادریں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنا دیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ چادریں پہن کر منبر نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دوران دیکھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے نکلے اور ان کے کندھوں پر اس وقت کچھ نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے رونے کی وجہ دریافت کی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے کہ میرے پاس 2 چادریں ہیں
جبکہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس ایک بھی چادر نہیں۔ میرے پاس جو چادریں ہیں وہ ان کے لیے بڑی ہیں۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یمن خط لکھا اور 2 چادریں حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے منگوائیں۔ جب دونوں چادریں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچ گئیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس جا کر انہیں وہ دونوں چادریں پہنائیں۔ میرے پیارے ویورز، اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔